to Aba Abdullah. Today is that day. Today is the day that Fatima Zahra weeps for Aba Abdullah. Today the Ahlul Bayt has no protector. This is the day of Karb and Bala. هذا اليوم يوم العاشوراء. Abu Abdullah comes outside his tent, standing beside a small grave. The body of a small baby is just buried. Allahu Akbar. A father burying his son with no water to put on the grave. This is that day. Imam Hussein says, Hal min nasirin yansuna. Is there anyone to come and help me? Is there anyone to come and protect the daughters of Rasulullah? The poets say that a body next to the Farat was shaking. It wanted to stand, but someone had taken his hands. Imam Hussein was leaving the tent. A woman said, Mehlan, Mehlan, ya ibn al-Zahra. Wait, oh son of Zahra, come back. This woman kissed his neck and she kissed his body and she kissed his hands. He said, why are you doing this? She said, this is the wasiyah of Fatima alayhi salam. My mother told me, kiss your neck and kiss your chest. They say Abu Abdullah began to tear his clothes. Sayyid Zainab says, why, my brother, are you ripping your clothes? He said, I don't want them to take this so I make it look like this. Can you imagine your king is a prisoner on this day? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Imam Hussein enters the Maidan. He sees the places where Akbar has fallen. He sees the places where Qasim has fallen. He looks towards the Farat. Can you imagine what he must say to his brother? Now is when I need you, Ya Abbas. They say that when Mawla Hussein alayhi salam was at the deathbed of Fatima alayhi salam, they all gathered around one by one. Mawla Hassan held Sayyid's hand. Sayyid Zainab was weeping. Imam Hussein didn't want to enter at first, but when he did, he rushed and he hugged the chest of his mother. Allahu Akbar. They say that Jibreel descended to Amir al-Mu'mineen. He said, the angels have stopped praying. You have to move Hussein from the chest of Fatima. I say, if they couldn't concentrate when he was on the chest of Fatima, then how could the angels concentrate when Shimad and Joshin sat on the chest of Abu Abdullah? They say your master was surrounded and blood flew from him like a fountain. His ghusl was his blood. Allahu Akbar. They stabbed at your master with spears until a moment came where Shimaj and Joshin came behind Abu Abdullah. The narration says your master wasn't killed. He wasn't slaughtered. He was massacred. Because when you don't know when you know you're going to be killed, you prepare. But when you're going to be slaughtered, you don't know when you're going to die. They say Shimad and Joshin came to the head of Abu Abdullah. He sat on the chest of Abu Abdullah. He hacked at his head. Allahu Akbar. They ripped the head from Abu Abdullah and they put it on a spear. I leave you with this last line. They say that when Mawla Sajjad heard, they say when Mawla Sajjad heard that the battle had finished, he heard a very peculiar sound. He said to Sayyid Zainab, if the war is over, why can I hear horses running backwards and forwards? And I hear the noise of crushing of bones. Sayyid Zainab lift up the side of the tent. Allahu Akbar, Ya
If you've been to Karbala, look at the place where Imam Hussein is buried, but look at where he was killed, because that's where the horses took his body on the day of Ashura. Ala la'natullah ala al-qawm al-zalimeen. أدم الله أجورنا وأجوركم أدم الله أجورنا وأجوركم بمصاب الحسين أدم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا الحسين يا زهراء يا زهراء الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله اللهم لعن قتلة الحسين اللهم لعن قتلة الحسين آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے ظلم کی چاند پہ زہرا کے گھٹا چھائی ہے اس طرف لشکر اعدا میں صف آ رہی ہے یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے برچیاں کھاتے چلے جاتے ہیں تلواروں میں مار لو پیاسے کو شور ہے ستمگاروں میں زخمی بازو ہیں کمر خم ہے بدن میں نہیں تاب ڈگمگاتے ہیں نگل جاتی ہے قدموں سے رکاب پیاس کا غلبہ ہے لب خشک ہیں آنکھیں پرآب دیکھ سے دیتے ہیں ہر وار کا عادہ کو جواب شدت ذوف میں جس جا پہ ٹھہر جاتے ہیں سینکڑوں تیر سے تن سے گزر جاتے ہیں شدت ذوف میں جس جا پہ ٹھہر جاتے ہیں سینکڑوں تیر ستم تن سے گزر جاتے ہیں گیسو آلودہ خون لپٹے ہیں رخساروں سے شانے کٹ کٹ کے لٹک آتے ہیں تلواروں سے تیر پیوست ہیں خون بہتا ہے سوفاروں سے لاکھ آفت میں ایک جان دل آزاروں میں فکر ہے سجدہ معبود میں سر دینے کی وار سے تیغوں کی فرصت نہیں دم لینے کی خوب تر پیچ امامے کے
سر زخمی ہے جبیں چاند سی پر نور مگر جبیں چاند سی پر نور مگر زخمی ہے سینہ سب برچیوں سے تاب کمر زخمی ہے تیر بیداد سے دل زخمی جگر زخمی ہے ضرب شمشیر سے بیکار ہیں بازو دونوں ظلم کے تیروں سے مجروح ہیں پہلو دونوں ظلم کے زور سے زخمی ہیں پہلو دونوں برشی آ کر کوئی پہلو پہ لگا جاتا ہے مارتا ہے کوئی نیزہ تو غشا جاتا ہے بڑھتے ہیں زخم بدن زور گھٹا جاتا ہے بند آنکھیں سر پاک چکا جاتا ہے گرد زہرا والی گریا گناہ پھرتے ہیں گرد زہرا والی گریا گناہ پھرتے ہیں گرد زہرا والی گریا گناہ پھرتے ہیں گل ہے گھوڑے سے امام دو جہاں گرتے ہیں گل ہے گھوڑے سے امام دو جہاں گرتے ہیں زی سے ہوتا ہے جدا دوش محمد کا مکی زی سے ہوتا ہے جدا دوش محمد کا مکی چمن فاطمہ کا سرو ہے مائل بزمی چمن فاطمہ کا سرو ہے مائل بزمی برچیاں گرد ہیں اور بیچ میں ہے سرو برچیاں گرد ہیں اور بیچ میں ہے سروردی ہے یہ نزدیک گرے مہر نبوت کا نگی ہے یہ نزدیک گرے مہر نبوت کا نگی پاؤں ہر بار رکابوں سے نکل جاتے یا علی کہتے ہیں حضرت تو سنبھل جاتے ہیں لاکھ تلوار ہیں اور ایک تن اطہر ہے لاکھ تلوار ہیں اور ایک تن اطہر ہے ایک مظلوم ہے اور ظالم کا لشکر ہے سینکڑوں خنجر فولاد ہیں اور ایک سر ہے نہ کوئی یار نہ ہمدم نہ کوئی یاور ہے باغ گھوڑے کی لٹکتی ہے اٹھا سکتے نہیں سامنے اہل حرم روتے ہیں جا سکتے نہیں سامنے اہل حرم روتے ہیں جا سکتے نہیں کوئی سید کا نہیں آہ بچانے والا حرب لاکھوں ہے اور ایک زخم اٹھانے والا پیاس میں کوئی نہیں پانی پلانے والا سنبھلے کس طرح بھلا برچیاں کھانے والا چرخ سے آگ برستی ہے زمین جلتی ہے مارے گرمی کے زباں خشک ہے لو چلتی ہے کہیں دم لینے کو سایہ نہیں ہے وقت زوال اینٹھی جاتی ہے زباں پیاس کی شدت ہے کمال کبھی زینب کا ہے غم گاہ سکینہ کا خیال کبھی زینب کا ہے غم
کبھی زینب کا غم کا سکینہ کا دن جو ڈھلتا ہے تو حضرت ہوئے جاتے ہیں نہ ڈھال مثل خورشید بدن ضعف سے تھراتا ہے برج نیرے برج امامت پہ زوال آتا ہے نیرے برج امامت پہ زوال آتا ہے کہتے ہیں ظالموں سے خشک زبان دکھلا کر بحر حق پانی کا ایک جام پلا دو لا کر اہل کی کہتے ہیں یہ تیغے ستم چمکا کر آب شمشیر پیو آگ شمشیر پیو برچھیوں کے پھل کھا کر یہ سخن سن کے بھی غصہ نہ فرماتے ہیں یا سے سوئے فلک دیکھ کے رہ جاتے ہیں عرض کرتے ہیں یہ خالق سے کہ اے رب غفور تو ہے عالم کے نہیں کچھ تیرے بندے کا قصور کرتے ہیں یہ مجھے بے جرم خطا تیغوں سے چور ہاتھ امت پہ اٹھانا نہیں مجھ کو منظور جانتے ہیں کہ محمد کا نواسا جانتے ہیں کہ محمد کا نواسا ہوں میں پانی دیتے نہیں دو روز کا پیاسا ہوں میں جانتے ہیں کہ محمد کا نواسا ہوں میں پانی دیتے نہیں دو روز کا پیاسا ہوں میں یا الہی یا حسین تو نے بچپن سے میرے ناز اٹھائے یا رب تو نے بچپن سے میرے ناز اٹھائے یا رب وہ عنایت کیا جو تجھ سے کیا میں نے طلب تیرا محبوب بنا عید کو میرا روزہ رکھا تو چھپا مہر نمایا ہوئی شب بھوک میں خلد کا کھانا مجھے امداد کیا بھیج کر ہرن کا بچہ میرا دل شاد کیا اب اگر ہے یہ تیری مصلحت اے رب قدیر یا ایوہ النفس المطمئنہ یا ایوہ النفس المطمئنہ یا حسینہ اب اگر ہے یہ تیری مصلحت اے رب قدیر اور رواں حلق بے اس پیاس کی آب شمشیر میرے مولا بسر چشم میرے مولا بسر و چشم حاضر شبیر حکم حاکم میں یہ طاقت کروں میں تاخیر جلد گردن پہ رواں خنجر براں ہوئے جلد خنجر پہ رواں خنجر براں ہوئے اے خوشا وہ جو تیری راہ میں قرباں ہوئے غم نہیں کچھ مجھے گو بے کسو بے یار ہوں میں زیر شمشیر گلا رکھنے کو تیار ہوں میں الہی تو مددگار رہے مختار ہے لاچار ہوں میں وقت مشکل ہے عنایت کا طلبگار ہوں میں تیرے سجدے میں یہ سر تن سے جدا ہو جاوے عہد طفلی کا جو وعدہ ہے وفا ہو جاوے عہد طفلی کا جو وعدہ ہے وفا ہو جاوے سختیاں مرگ کی کر اپنے کرم سے آسان لب پہ تکبیر ہو جب حلق پہ خنجر ہو رواں دل میں ہو یاد تیری بند ہو جس وقت زبان دم بھروں تیرا ہی تن سے جو نکلنے لگے جان باد چیلم جو مجھے قبر میسر ہوئے زخمی تن پر نہ فجا اے میرے دامن رحم کر رحم کے شرمندہ ہو اے بار خدا
بندگی کا جو تیرے حق سے ادا ہو نہ سکو یا حسین خوف محشر سے بدن کانپتا ہے سر تابا ہوگی اعمال کی پرسش تو کہوں گا میں کیا کوئی تحفہ تیرے لائق نہیں پاتا ہے حسین یا حسین علی اکبر سے تحفے دے گی فرماتے ہیں کوئی تحفہ تیرے لائق نہیں پاتا ہے حسین ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین تقویت دل کو کرم سے تیرے یا رحمان نہیں مایوس کے رحمت ہے تیری بے پایاں مشکلیں بندوں کی کر دیتا ہے دم میں آسان شکر الطاف و عنایات میں قاصر زبان آسیوں سے بھی محبت نہیں کم کرتا ہے جرم وہ کرتے ہیں تو لطف و کرم کرتا ہے میں تیری راہ میں مظلوم سے ہوتا ہوں فدا میں تیری راہ میں مظلوم سے ہوتا ہوں فدا تو ہے آگاہ کے 2 دن سے ہوں بھوکا پیاسا یا حسینہ چاہتا ہوں میں یہی اپنی شہادت کا صلہ مغفرت امت عاصی کی ہو اے بار خدا ہے گوارا مجھے جو کچھ بھی اذیت ہوئے ان کو دنیا میں بھی عقبہ میں بھی راحت ہوئے ان کو دنیا میں بھی عقبہ میں بھی راحت ہوئے تو بھی مقبول ہے اور تیری عبادت بھی قبول یہ اطاعت بھی ہے مقبول یہ اطاعت بھی قبول عاجزی بھی تیری مقبول شہادت بھی قبول تیری خاطر سے ہمیں بخشش امت بھی قبول ہم نے خیل شہداء کا تجھے سردار کیا رب کی آواز آتی ہم نے خیل شہداء کا تجھے سردار کیا امت احمد مختار کا مختار کیا دوست داروں کا تیرے گلشن جنت مقام تا ابد سایہ طوبہ میں کریں گے آرام ہوں گے محشور تیرے ساتھ عزادار تمام یا حسین ہوں گے محشور تیرے ساتھ عزادار تمام تجھ پہ جو روئیں گے تجھ پہ جو روئیں گے آنچ ان پہ نہ آنچ ان پہ ہے دوزخ کی حرام غم نہ کھائے لے جہاں تیرے محب سارے ہیں تو ہے پیارا تیرے پیارے بھی ہمیں پیارے ہیں تجھ سا عابد نہ ہوا یا حسین تجھ سا عابد نہ ہوا ہے نہ کوئی ہوئے گا تیر کھا کھا کے کسی نے بھی ہے یوں شکر کیا طاعت خلق سے ایک سجدہ ہے افضل تیرا عرش اعظم پہ ملائک تیری کرتے ہیں ثنا سارا گھر میری محبت میں فنا تو نے کیا سارا گھر میری محبت میں فنا تو نے کیا بندگی کا تھا جو حق کچھ بھی حق ادا تو نے کیا حشر تک روئے گا مظلومی پہ تیری عالم تیرا ماتم نہیں ہوئے گا جہاں بھی کم کم تیرا ماتم نہیں ہوئے گا جہاں میں کبھی کم روزہ پاک کو تیرے یہ شرف بخشیں گے ہم آئیں گے جس کی زیارت کو ملک ہو کے پہم یہ زمین عرش سے رتبے میں سوا ہوئے گی خاک تربت کی تیری خاک شفا ہوئے گی خاک تربت کی تیری خاک شفا ہوگی اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین انا للہ و انا الیہ راجعون عزاداران میں ملتمس ہوں جتنے بھی یہاں پر نشست رکھتے ہیں جتنا ممبر سے قریب ہوتے جائیں آپ کی بہت مہربانی ہوگی اور اگر دوسرے کمرے میں کوئی جگہ ذرا سے بھی خالی ہے چاہے ایک شخص کی کیوں نہ ہو قطعاً گوارا نہیں ہوگا کہ آج کے یہ مصائب سے کوئی بھی عزادار جو یہاں پر آیا اور سننے کی خواہش رہتا تھا
रखता था महरूम रहे। जितना मिंबर से करीब होते जा सकते हैं, जितना एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, बस ये अपने जहन में रखिए कि हमारी वजह से किसी अज़ादार का मसाइब न छूट जाए। आप लोगों ने इतना अरसा ज़हमतें बर्दाश्त की हैं, बस असर आशूर का वक्त है, पुरसे की आखिरी घड़ियां हैं। मालिक आपको बेपनाह अजर दे, जज़ा दे। अभी भी ये उल्टे हाथ पे बहुत जगह आगे बन सकती है, आप खिंचते चले जाएं, आगे आते जाएं, कोशिश करें इस ऐलान की ज़रूरत ना पड़ सके। आप माशाल्लाह खुद जिम्मेदारी अदा करते हुए एक मुखलिस सच्चे जिम्मेदार ज़दार की तरह शाना पशाना, ये सब मिलजुल के सभी का मिशन है ये, माशाल्लाह। फिर भी बाज़ बुलंद सलवात सारे हज़रात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलवात। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबातुल मुत्तकीन वल जन्नतु लिल मोमिनीन। बुलंद सलवात। वन्नार लिल मुआनिदीन। सलवात। फिर भी बाज़ बुलंद सलवात सारे हज़रात। फरमान मुस्तफ़ा दा मुस्तफ़ा दा है जन्नत हुसैन दे। केड़ा करीम ज़हरा दा बचड़ा, दरवाजे ते खाली आवे तां पुर करेंदा है, आसी आवे तां होर बनेंदे। बड़ा करीम ज़हरा दा बचड़ा। फरमान मुस्तफ़ा दा जन्नत हुसैन दी। जन्नत सिर्फ मुल है मोहब्बत हुसैन दी। जे तई खुदा दा मुल्क है, जे तई खुदा दा राज, अल्लाह दी है कायनात हुकूमत हुसैन दी। धी भैण दी शनास, मां प्यू दा एहतराम, हिंदू भी मन गए ने नायत हुसैन
केड़ा करीम अकबर दा बाबा जैको हिंदू तस्लीम करेंदे नहीं पहचानिया ते मुसलमाना नहीं पहचानिया मुसलमान पहचानना ता ज़हरा दियां धियां जंगलां च क्यों रुलना जड़ी अख रोवण आईए रोवण वास्ते लफ्ज़ प्यादा शिमर झिणका देदा रिया वो मैं कुर्बान होवा सुनदा रिया हुसैन कितनी है पुरसकून तबीयत हुसैन इंज क्यों ना आखां डेहदियां पईयन भैणी कातिल को आखे डर नहीं मेरा रेहा जो कोई नहीं खंजर चला चला आखिर करे से याद शराफत हुसैन केड़ा शरीफ है ज़हरा दा बचड़ा पड़दा पिया हर पत्थर ते तीर दा हर पत्थर ते तीर दा है वो जख्मी सैयद कर बलदी खाक ते बह गए आया खंजर न जे ताई गर्दन ते शाह भैन ढूंढेदार रब जाने 9 लाख दियां झिणका किवें पुत्र बतूल दसे गए अजा खून गरीब दा बंद नहीं थिया उन्नू भैन दा बुरका ले गए सैयदा दे में लह पिया मेरी मुक गई आई वो तू वाल वंज खैमा गा दूं ए पग तलवार अमानत हाई वंज डेवे औन दी मागू तेंज नहीं दसना जिवें मैं लथा वो मेरी बेवा थी कुबरा को आखे नाल आराम लहाया मैं जीनतों प्यो सुगरा को लह बैठे मैं बड़े आराम दे नाल आखिए जो लह बैठे आखो तो दसा किवें लथे मैं अदब दे नाल पढ़ंदा दियां अकबर दी जवानी दा सहारा लैके अब्बास दे बाजुआं दी टेक लैके भैन दी चादर दे साए दे तले तीरां दियां नोकां दी रहल ते आए अकल मार के दे अम्मा डाडा औखा वदा लाना अम्मा डाडा जख्मिया किबला घोड़े ने 70 कदम ते जाके कंट्रोल कीता है पता पहले लगे जो गरीब लह गए कंट्रोल 70 कदम ते होयास घोड़ा जे वापस आए में चक्कर कटाए आके गोडी लाई आके पासा लाए
حسین دے کند نال منہ لا کے آدھے تو زینت چڑھ میں گھن ویندا تینکو نانک شہر وچالے وانج آکھ ساں حسن دی قبروں تے اٹھ اپنا ویر سنبھالے لتھے غریب دھی آ گئی ہے. اس جملے واسطے سادات معافی مقصد جڑے سید بیٹھے ہو اجازت رہے. 4 سال دی زہرا آ گئی ہے. بی بی نے ڈٹھے ایک چٹی داڑھی والا بڈھڑا شامی ہے. بی بی حقل ماری ہے یا شیخ میرا بابا ڈٹھائی ظالم آدھائے کہندی دھیئے. بی بی آدھی ہے حسین بادشاہ دی او یار پیو بہمیں غریب ہوئے دھیاں واسے بادشاہ ہوندائے حسین دا نام آئے. اس بے غیرت نے کوئی جی بے ادبی کیتی ہے میری سین مٹیاں تے جھنی فرادوں منہ کر کے آدھی ہے چاچا غازی دھی جھنکا ودی جھل دی آئی جھنی ہوئی سین نکے نکے ہاتھ بان کیا دیے مارتاں لے آئی ہون دسا میرا بابا کتھے اے ظالم تیر مار کیا دے او تیرا غریب بابا 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 کریں دیو آئیے بابا میں سکینہ آئیاں. حسین آدن کون سکینہ اے نہ سمجھنا امام پہچانیا نہیں امام پہچانیا ہے لیکن امام ہر حال امام ہوندے لیکن امتحان عشق الہی حسین اتنے محب ہوئے نہ دن کون سکینہ بابا تیرے وہڑے دی رونق سکینہ تیرے سینے تے سمن علی سکینہ سیدہ دے کون سکینہ واپس ولی آدھی آج تا سنجنے دائی نہیں چند قدمہ دے فاصلے تے آئیے اللہ دی کائنات متزلزل ہوئیے عرش خدا دا حل گئے جنت دے دروازے آپس ٹکرا گئے اللہ دی آواز آندیے حسین بس کر تیرے امتحان دی انتہا ہو گئی جو دلاوی مانگ میں اللہ دیواں ہن حسین زخمی سر جائے عقل مار کیا دے میرا اللہ آج میں نہیں تو مانگ اللہ دی آواز آندی ہے حسین تیرے کل کیا بچ گئے تیرا اکبر مارا گئے تیرا عباس مارا گئے سیدہ دے میرا اللہ آجاں زینب دی چادر رہ گئی ہے آجاں سکینہ دے دور رہ دل اللہ دی آواز آندی ہے حسین دھینو واپس بھلا میرا عرش ڈھے پوسیا حسین حقل ماری سکینہ واللہ میں غریباں میں مظلوماں پیو دی حقل تے باہی چاہ کے دوڑیے قریبا کے حقل مار کیا دیے بابا تینو کون مریندن سیدہ دے مسلمان آدھیے بابا اٹھ ٹر جلنا جتھے مسلمان ناون پیو دھیے گلنا کر رہے یا بغیرت ہاتھ وچ خنجر لشکیندہ ہویا ہے ایک ہاتھ چے خنجر ایک ہاتھ وچ پتھر کھنڈا کریں دان دے قریبا کیا دے حسین کیا لگ دی آئی سیدہ دے دھیے آپ سڈیں او کمینہ اوکھے ویلے دھیاں سڑیاں نہیں ویندیاں آپے آ ویندیاں اے آدھے تین ولاونا یا میں ولاواں سیدہ دے نزدیک نام سید زادی آئی او یار دعا کریا کرو کسے زخمی پیو دے سامنے کوئی ظالم دی نکی جی دھینو نہ مارے اس ظلم کیتا ہے اون جاتے خنجر رکھے جتھے رسول بوسے دیندہ غریب دے لب ہلن سیدہ دے ایک لحظہ میں کو ہائے وہ قتل نہ کر وہ میں کرنا استقبالے میرا نانا کربل آ گیا ہے گھن دھی اپنی کو نالے دل نہ
नाज़क होंदे ने हाय वो मावां देवो ए जगते कायम मिसाले मैनू मां दे सामने कतल ना कर मेरे छोड़ दे सर दे वाले जड़े वेले कातल दे नाल गल कीती है शबीर जिवें जो 4 साल दी ज़हरा 14 कदमां दे फासले ते खड़ी आई मासूमा दी कूक निकल गई तोड़े धी कम सिन आई कातल दे पास देख के रोके आदिए हाथ कट मेरे प्यू दिया हाय वो जुल्फा चूं बाशिंदा मुल्क जफादा कंड खाली वेख के प्यू मेरे दी ते ना दे तकलीफ ज़्यादा जैंदे खौफ तू त्वाड़ी आए वो आँख नहीं लगदी ऊंदा जींदाई एक शहजादा तू फजल भी पुछदा प्यू वांगू होंदा हुकम जे आउन दी मादा अला लानतुल्लाह लकुम ज़ालिमीन या हुसैन इब्न अली अल्लाहुम्मा लान क़तलतल हुसैन व अस्हाब अल्लाहुम्मा लान क़तलतल हुसैन व अस्हाब अल्लाहुम्मा लान क़तलतल हुसैन व अस्हाब व खुस्स बिल्लानि अला अबा बकर व उमर व उस्मान व आइशा व हफ्सा व मुआविया व हिंद व उम्मुल हकम व जमी आदाए मुहम्मद व अहले बैत मुहम्मद अलैहिमुस्सलाम आज़म अल्लाह उजूरना व उजूरकुम बिमसाबिना व ज़िक्र इस्तिशहाद अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम। बस आज़ादारान मज़लूम में करबला वक्त शहादत करीब है। मैं मज़ीद रुकावट नहीं बनूंगा आपके और मसाहिब के बीच में। चंद ज़रूरी ऐलानात समात फरमाएँ। शाम गरीबा का पुरसा 7 बजे बशर्त ज़िंदगी बेइज़्न सय्यदतुन्निसाइल आलमीन बर्पा किया जाएगा। 7 बजे शाम गरीबा का पुरसा बर्पा किया जाएगा और शाम गरीबा के वक्त आप कार पाक जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको ज़हमत नहीं होगी। दूसरा ऐलान ये समात फरमाएँ कि कोई भी अगर आपके ज़ाहिर आप वालिदैन हैं, आपकी ख्वाहिश होती है कि आपके तिफ़ल आपकी औलाद जो है वो ज़ंजीर ज़नी करे, कमा करे, तकबीर करे, आपसे गुजारिश है कि अगर आपके साथ कम सिन है तो जो दाहिने हाथ पे जो कमरा है उसको इस्तेमाल करें। इस मेन हॉल के अंदर सिर्फ जो है वो जितने एडल्ट्स हैं सिर्फ वो कमा ज़नी पुरसदारी ज़ंजीर ज़नी करें। साथ ही साथ ये खुसूसी ऐलान समात फरमाएँ कि किसी भी किस्म की वीडियो कहीं पोस्ट ना करें, ना सिर्फ पोस्ट करें बल्कि ज़ंजीर ज़नी की कोई भी वीडियो मत बनाएं। यहाँ पर यहाँ इंतज़ामिया जो है वो साथ साथ देखती रहेगी। आपसे 10 बस्ता ख्वाहिश है कि आप बनाम मौला साथ देते हुए, समझते हुए नज़ाकतों को और सूरत हाल को वीडियो बिल्कुल भी ना बनाएं। हमें नहीं पता हमारे दरमियान कौन मौजूद है, हम नहीं चाहते किसी भी किस्म का मसला हो। पहले ही आपको पता कि बरतानिया के अंदर सरज़मीन लंदन के ऊपर कितने मुश्किल से आज़ा और वला के सिलसिलों को जारी और सारी किया गया हुआ है। हम नहीं चाहते कि हमारी किसी जज्बाती काम की वजह से, फेल की वजह से इसको नुकसान पहुँचे। हमने ये ज़िम्मेदारी, ये आज़ादारी आइंदा आने वाली नस्लों की ज़िम्मेदारी करनी है, हमने सुपुर्द करनी है। मौला आपके हामी और नासिर रहें, आज़ादारी का सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ عزاداران و ماتمداران مظلوم کربلا، آپ نے 10 روز تک بی بی پاک کی بارگاہ میں اپنے آنسوؤں کا نذرانہ مسلسل پیش کیا، اپنی حاضری درج کرائی اور اپنی ڈیوٹی کو آپ نے انجام دیا۔ معصوم عالم کی دعاؤں میں آپ شریک ہوئے۔ آج یہ وقت، یہ گھڑی، یہ ساعت وہ ہے کہ جب آپ اپنے مظلوم مولا کو الوداع کرنے آئے، رخصت کرنے آئے ہیں۔ 10 دن سے جو آپ کے دلوں میں مہمان تھا، آج فاطمہ کا لال مظلومی کے عالم میں، بے بسی کے عالم میں ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ دل کی گہرائیوں سے سید الشہداء امام پاک کی بارگاہ میں عبادت کی حیثیت سے اپنی معذرت پیش کرے۔ مولا، اگر ہم سے آپ کے غم میں، آپ کے اوپر گریہ کرنے میں، خون کا پرسہ دینے میں یا ہماری کسی بھی خدمت میں کوتاہی رہی ہو تو کریمہ ماں کے کریم بیٹے، اے مظلوم کربلا، ہماری کوتاہیوں کو درگزر کیجیے گا۔ میں نے مختصر سے مصائب آپ کی خدمت میں پڑھنا ہے اور ان کے لیے تبرکاً تیمناً قرآن مجید کی آیت کا سہارا لیا ہے۔ یہ آیت قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی ہے۔ اس میں پروردگار عالم نے اپنی بارگاہ کے ان منتخب کرداروں کا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں امتحان کے اندر کامیاب ہوئے، ان کا قصیدہ پڑھا ہے، ان کی تعریف کی ہے، ان کا تذکرہ کیا ہے، اور اپنے حبیب پر ذمہ داری عائد کی ہے کہ بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ۔ اے میرے پیغمبر، میرے حبیب، آپ ان لوگوں سے جنہوں نے مصیبتوں کے موقعوں پر، زحمتوں کے مرحلوں پر ہمیشہ صبر کیا ہے، ان کو آپ بشارت دے دیجئے۔ اور ان کی کوالٹی اور صلاحیت یہ ہے اور ان کی فضیلت یہ ہے کہ جب جب ان پر کوئی مصیبت آئی تو انہوں نے مصیبت سے اپنے آپ کو نبرد آزما کیا، مصیبت کا مقابلہ کیا، اور مصیبت سے وہ گھبرائے نہیں، بلکہ انہوں نے مصیبت کو ہلکا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں یہی کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں ہم کو بہرحال پلٹ کے جانا ہے۔ یہ چھوٹی سی آیت مگر تمام اچھے کرداروں کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ آدم سے لے کر آج تک کے ہر اچھے کردار کی منظر کشی اس آیت میں ہے، مگر اللہ نے تعارف میں جو لفظ رکھا وہ صابرین کا رکھا، یعنی حضرت آدم نے مصیبتوں پر صبر کیا ہے، نوح نے مصیبتوں پر صبر کیا ہے، ابراہیم نے مصیبتوں پر صبر کیا ہے، حضرت موسیٰ نے مصیبتوں پر صبر کیا ہے۔ کائنات کے جتنے بھی دلیر، شیر، ساوند، سورما اللہ کے منتخب بندے گزرے ہیں، انہوں نے مصیبتوں پر صبر کیا ہے۔ لیکن آپ جس سلطان کائنات کو آج رونے کے لیے آئے ہیں، اس نے مصیبتوں پر صبر نہیں کیا، اس نے مصیبتوں پر شکر کیا۔ اکبر کا لاشا اٹھایا اور شکر کیا، اصغر کے گلے سے تیر کھینچا اور شکر کیا، قاسم کا پامال لاشا گٹھی میں باندھ کر لائے اور شکریہ کیا۔ آپ کی آوازیں بلند ہے، آپ کو رونا ہے، میں چند لمحات مصائب کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ہوں۔ زیادہ طولانی گفتگو تو نہیں کر پاؤں گا، کچھ منظر، کچھ رخ اور کچھ پہلو امام حسین کے مصائب کے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ ہر ایک بندے نے صبر کیا مصیبت پر، مگر حسین نے
شکر کیا. اور اب میں چیلنج کرتا ہوں قرآن کی آیتوں میں اتر کر, ڈوب کر, غوطہ لگا کر, تلاش کر کے, جستجو کر کے, تحقیق کر کے, ریسرچ کر کے آپ مجھے ایک نبی ایسا لا دو کہ جس کو اللہ نے صبر کے مقام پر یہ کہا ہو کہ آدم تم نے بہت صبر کر لیا, بس اب ٹھہر جاؤ. نوح تم نے بہت صبر کر لیا, اب ٹھہر جاؤ. عزادارو, جس کا ماتم کرتے ہو, جس پر آنسو بہاتے ہو, جس کے غلام کہلاتے ہو, جس کے ماتمدار کہلاتے ہو, جس کے عزادار کہلاتے ہو, جس کی رعایا کہلاتے ہو, وہ بادشاہ, وہ شہنشاہ, وہ سلطان, وہ حسین, وہ معمار کربلا, وہ اللہ کی مشیت کا مختار, وہ نبی کا نور عین, وہ فاطمہ کا دل کے چین, وہ علی کا لخت جگر, وہ حسن کا بھائی, وہ ائمہ طاہرین کا بابا حسین جس کو آپ کہتے ہیں, اس کی فضیلت اور اس کا کمال دیکھیے. ہر نبی سے اللہ نے نہیں کہا, کسی بھی نبی سے نہیں کہا کہ بس صبر کر لیا, ٹھہر جاؤ, بہت صبر کر لیا, انتہا کو پہنچ گئے صبر کی. یعنی ہر نبی صبر کے اندر ہے, صبر کے آگے نہیں بڑھا, ابھی صبر کی حد کو پار نہیں کیا. اس لیے اللہ نے کسی سے نہیں کہا کہ بس ٹھہر جاؤ. نوح نے 2500 برس صبر کیا, اللہ نے نہیں کہا ٹھہر جاؤ. حضرت ابراہیم نے 100 برس سے زیادہ صبر کیا, اللہ نے نہیں کہا بس. حضرت موسیٰ نے 83 برس صبر کیا, مگر اللہ نے نہیں کہا بس. کسی بھی پیغمبر سے, کسی بھی نبی سے اللہ نے بس نہیں کہا. لیکن حسین کا کمال یہ ہے کہ جب حسین 70 لاشیں اٹھا چکے اور گلے سے تیر نکال چکے بچے کے, تو اب اللہ کی آواز آئی, تیروں پہ تیر کھا چکے, بس اے حسین بس. تیروں پہ تیر کھا چکے, بس اے حسین بس. زخموں پہ زخم کھا چکے, بس اے حسین بس. زخموں پہ زخم کھا چکے, بس اے حسین بس. بہت روئیے گا, عجیب و غریب مصرع ہے. تیروں پہ تیر کھا چکے, بس اے حسین بس. زخموں پہ زخم کھا چکے, بس اے حسین بس. لاشوں پہ لاشیں لا چکے, بس اے حسین بس. ہم تم کو آزما چکے, بس اے حسین بس. پھر ملاحظہ فرمائے, یہ میرے سلطان کربلا کا کمال ہے, یہ فاطمہ کے شاکر بیٹے کا کمال ہے, یہ مظلوم کائنات کا کمال ہے. وہ جس کی کمر ٹوٹی ہوئی تھی, وہ جس کی آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی, وہ جو رو رہا تھا, تڑپ رہا تھا, مگر اس کے شکر کا عالم کیا تھا کہ مشیت کو کہنا پڑا, تیروں پہ تیر کھا چکے, بس اے حسین بس. زخموں پہ زخم کھا چکے, بس اے حسین بس. لاشوں پہ لاشیں لا چکے, بس اے حسین بس. ہم تم کو آزما چکے, بس اے حسین بس. سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے, سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے, کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے. ماتم کریے نا, ماتم کیجیے, یہ مقام ماتم ہے, یہ مقام ماتم ہے. اللہ کہنا چاہ رہا تھا, اے حسین اکبر کا لاشا اٹھانا تمہارا فریضہ ہے, اصغر کے گلے سے تیر نکالنا تمہارا کارنامہ ہے, قاسم کا پامال لاشا لانا تمہارا کارنامہ ہے, مگر زینب کو بے ردا لے جانا یہ سید سجاد کی ذمہ داری ہے. کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے. عصر کا وقت آ گیا, وہ منزل آ گئی, وہ مقام آ گیا, وہ محل آ گیا جب فاطمہ کا گھر اجڑنے والا ہے. جس کو زہرا نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا, وہ میرا مولا غریب, وہ غریب کربلا, وہ مظلوم کائنات, وہ بے سہارا بے بس, میرا آقا 72 گھنٹے کا بھوکا پیاسا, لاشیں اٹھانے والا. عصر کے وقت جب علی اصغر کو سپرد خاک کیا, آپ جانتے ہیں قبر منائی ننھی سی, علی اصغر کو دفن کیا. آپ نے دیکھا علی اصغر علیہ السلام کی شہادت بالکل بلا فصل ہے امام حسین سے. آخری شہید کربلا میں میرے مظلوم آقا سے پہلے صرف علی اصغر ہے. علی اصغر کے گلے پر تیر لگا ہوا ہے, ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں, درے خیمہ پہ آئے,
آپ نے اعمال عاشور کیے ہیں نا, امام وقت ہے, علی اکبر کا لاشا آسانی سے اٹھا لیا, قاسم کا لاشا اٹھا لیا, اور محمد کا لاشا اٹھا لیا, اور کا لاشا اٹھا لیا, جان کا لاشا اٹھا لیا, شبیب کا لاشا اٹھا لیا, برار کا لاشا اٹھا لیا, سارے لاشے اٹھائے, مگر جب علی اصغر کا ننھا سا لاشا لائے تو جانتے ہیں حسین کے دل میں کیا اضطراب ہے. خیمے میں جا نہیں رہے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, پیچھے ہٹ جاتے ہیں. 7 مرتبہ حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جوش پدری تھا, یہ باپ کی محبت تھی, یہ فطرت کا اعلان تھا, یہ فطرت کا احکام تھا جو حسین انجام دے رہے تھے. لیکن جب فریضہ امامت پہ آئے تو ایک مرتبہ 7ویں چکر کے بعد آپ نے پکار کے کہا رباب ہم تمہارے بچے کو لے آئے, آؤ لے جاؤ, گود میں لے لو. حضرت رباب در خیمہ پہ آئی, پردے کے پیچھے سے ہاتھ برآمد کیے, لائیے میری امانت. اور جو لیا علی اصغر کو, وہ مرحلہ تو آپ جانتے ہیں, وہ منظر تو آپ جانتے ہیں. حسین نے دیکھا جناب رباب کے ہاتھ لرز رہے ہیں, کہا علی کی بہو, فاطمہ کی بہو, آپ کے ہاتھ لرز رہے ہیں. کہا نہیں 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 مولا, میرے آقا میرے ہاتھ نہیں لرز رہے. کہ رباب ہمارے پیچھے پیچھے آ جائیے, پشتے خیمہ پہ آ جائیے. پہلو سے تلوار نکالی, ایک ننھی سی قبر بنائی, روئیے گھسر پیٹ کر ننھی سی قبر بنائی. قبر بنانے کے بعد علی اصغر کو لحد میں رکھا. شریعت رسول میں باپ کو قبر بنانا یا بیٹے کی لاش اٹھانا یا قبر میں رکھنا یہ جواز نہیں رکھتا ہے, مگر ہائے نبی کا نواسا کتنا مجبور ہے. جب علی اصغر کو لحد میں رکھ دیا تو ایک مرتبہ کہتے ہیں رباب مٹی ڈالو. میرے نانا کی شریعت میں ہے کہ جب لاش کو قبر میں رکھ دو, لحد میں رکھ دو, تو اسے مٹی سے چھپا دو. رباب مٹی ڈالو. رباب علی اصغر کی ماں ہے, امام حسین کی حرم ہے, امام آپ کے بھی امام ہے. جب حکم دیا رباب مٹی ڈالو تو اب کیسے بتاؤں. آپ تیار بیٹھے ہیں نا, عاشور کے دن بیٹھے ہیں نا, آپ جانتے ہیں کربلا کا منظر کیا تھا. بس مقتل لکھتا ہے کہ حکم امام پر جناب رباب نے مٹھی اٹھائی بھر کے مٹی کی, اور ایک مرتبہ پھینک دی. مولا بہت جل رہی ہے, بہت جل رہی ہے, شعلے نکل رہے ہیں. میرا بچہ ننھا پھول ہے, میرا بچہ غنچہ ہے, یہ غنچہ عصمت ہے, کیسے برداشت کرے گا. مگر حکم امام تھا. کس کس امتحان سے گزرے ہیں کربلا والے, کس کس منزل سے گزری ہے سیدانیاں, مخدرات عصمت, بیویاں, علی و فاطمہ کی بہویں, محمد مصطفیٰ کی بہویں کس طرح گزری ہے. جناب رباب نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور مٹی ڈالی. حسین جناب علی اصغر کی قبر کو بنا کر جناب رباب سے مٹی ڈلوا کر ایک مرتبہ کمر پکڑ کے کھڑے ہوئے اور ایک جملہ کہا, برداشت کر لو گے. جملہ کہا فرات کی طرح رخ کر کے, عباس سکینہ کو پانی نہ پلا سکے مگر اصغر کی قبر پہ چھڑکنے کے لیے تو لے آ. ارے میرا لال بڑا پیاسا تھا, جلتی ہوئی مٹی میں دفن کیا ہے. یہ کہہ کر حسین بے قابو ہوئے اور چلے دروازے پہ آئے. غربت کا عالم, بے بسی کا عالم, تنہائی کا عالم, نہ قاسم, نہ اکبر, نہ حسین, نہ عباس, کوئی نہیں ہے. تنہائی ہے, بے کسی ہے, بے بسی ہے. حسین نے چاروں طرف دیکھا, نظرہ یمیناً و شمالاً و دادا بے اعلیٰ صوتی, اینا اینا عباس, اینا اینا علی اکبر, اینا اینا قاسم, اینا اینا محمد, اینا اینا حبیب نے مظاہر. ایک ایک کو پکار کے کہہ رہے ہیں. معلوم ہے کیوں پکار کے کہہ رہے ہیں؟ رو کے کہا ارے جب میں چلتا تھا اور کہیں پر سفر کے لیے آمادہ ہوتا تھا تو تم سب دوڑ کر آتے تھے. کوئی ذوالجلال کی لگام پکڑتا تھا, کوئی رکابیں سنبھالتا تھا, کوئی میرے بازو تھام کر مجھے بٹھاتا تھا. آج کوئی نہیں ہے. یہ صدا حسین کی مرتجز نے سنی, ذوالجلال نے سنی, اپنے مقام سے بے اختیار دوڑا ہوا آیا, حسین کے قدموں پہ سر رکھا اور سیحا کیا, ہل ہلایا. اور اس لیے ہل ہلایا تاکہ زینب کے کانوں تک آواز چلی جائے. حضرت زینب ذوالجلال کی آواز سن کے آئی اور آنے کے بعد بھیا کے بازوؤں کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد زین پر بٹھایا اور کہا ماجائے خدا حافظ, خدا حافظ. 27 لاکھ کے لشکر میں
हुसैन जा रहा है, मगर जुलझना जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाता है रुक जाता है। हुसैन जीन पर बैठ के एक चीख मारते हैं, रोते हैं। जुलझना आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं चलेगा, कदम नहीं उठाएगा। जुलझना क्या बात है, मेरा साथ अब्बास छोड़ गए, अली अकबर छोड़ गए, कासिम छोड़ गए, सब मुझे अकेला छोड़ गए, क्या तू भी ले जाना नहीं चाहता, तू भी मेरा साथ छोड़ना चाहता है? जुलझना ने हुसैन को देखा और रोया। इमाम ने जबान को समझा, हम जो झुक के देखा तो सकीना कदमों से लिपटी हुई कह रही है, जुलझना मेरे नाना का वास्ता, मेरे बाबा को न ले जा, मेरी दादी का वास्ता, मेरे बाबा को न ले जा। हुसैन ने जब ये मंजर देखा बेख्तियार जीन से उतरे, सकीना को गोद में लिया, पेशानी को चूमा, दहन को चूमा, बाजुओं को चूमा, गोद में लिए रहे, देर तक प्यार करते रहे। सकीना ने कहा, बाबा कहाँ जा रहे हैं? आप ना जाइए, आप ना जाइए बाबा, मैं जानती हूँ आप थक गए हैं लाशें उठाते उठाते, आप लाशें उठाते उठाते, मैयतें उठाते उठाते खस्ता हो गए हैं। अम्मा की कसम खेमे में चलिए, मैं आपके पाए अक़दस दबाऊंगी, बाबा मैं आपको आराम दिलाऊंगी, बाबा मैं आपका सर मसाज करूंगी, चलिए बाबा खैमे में। हुसैन ने सकीना को देखा और लोगों ने कहा, सकीना तुम खैमे में चलो, हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। जैसे ही कहा थोड़ी देर में आ जाएंगे, सकीना ने कहा, नहीं बाबा यही बात तो मेरा चचा कह के गया था, चचा भी यही कह के गए थे, वो भी अब तक नहीं आए हैं, खत्म कर दे बस, वो तो जो कीजिएगा। आज ज़ियारत लाएंगे ना, और पहले 2 मिनट बस गौर करिएगा। जुलझना पे बैठे आए, गौर करें आप, उतरे। सकीना ने कहा, बाबा आप तो चले जाएंगे, हम किसके सीने पर सोएंगे, हम कहाँ आराम करेंगे, आपका सीना तो मिलेगा नहीं। अब सुने, आपका मजलूम आका जलती हुई जमीन पर लेटा, हुसैन शोला उबलती हुई जमीन पर, अंगारे उगलती हुई जमीन पर, लपटें निकल रही थी, जमीन जल रही थी, तपिश की हिद्दत थी। हुसैन लेट गए, 72 घंटे का प्यासा, जख्मों से चूर हुसैन जमीन पर लेटा और सकीना को सीने पर लिटाया। सकीना को नींद आ गई, एक लम्हा आप नींद में रही, एक मरतबा घबरा के उठी और उठ के कहा, बाबा खुदा हाफिज, जाइए जाइए। हुसैन ने कहा, बेटी अभी तो रोक रही थी, अभी क्यों कहा जाइए? कहा वो दादी अम्मा बुला रही है, वो दादे अब्बा बुला रहे हैं, वो नाना आ गए, जाइए। सब इंतजार कर रहे और कह रहे, सकीना हुसैन को न रोको, बाबा जाइए, मैं मुसीबतें बर्दाश्त कर लूंगी, जाइए, मैं सारी जहमतें उठा लूंगी, जाइए। हुसैन ने प्यार किया, ज़ैनब के हवाले किया और चले। अब आ गए मख्तल में, फौजों के गरोह में, समंदर में गर्क हो गए। 27 लाख का लश्कर था। एक जुमला कहना चाहता हूं, अगर हिम्मत हो तो बर्दाश्त कर लेना। हुसैन जब आए हैं और जंगे मगलूबा की है, उसके बाद जब एक रंग पड़ा है और हुसैन ने जौहर शजात दिखाए हैं, तो एक मर्तबा आवाज आई, ए नफ्से मुतमईन पलटा, क्या अल्लाह की बारगाह में नहीं आएगा? हुसैन तुझे अल्लाह याद कर रहा है, आजा अपने रब की तरफ। हुसैन ने तलवार को नियाम में रखा, भागी हुई फौज वापस आई। जिसके हाथ में पत्थर था वो पत्थर मार रहा था, जिसके हाथ में लोहा था वो लोहा मार रहा था, जिसके हाथ में नेजा था वो नेजा मार रहा था। तलवारें पड़ रही थी हुसैन के जिस्म पर। गौर करें आप, हुसैन जीन से लोग पढ़ते उतर गए, उतरे नहीं। 60,000 नेज़े जिनकी अनियां जहर में बुझाई हुई थी, हुसैन की जिरह में उनको फंसाया और हुसैन को जीन से खींचा। हुसैन जब जमीन पर आया तो जनाब ज़ैनब ने जमीन के जलजले को महसूस किया। कहा, अम्मा फिजा
जरा देखो तो सही मेरे भाई का क्या आलम है। फिजा दरवाजे पर आई का नबी ज़ादी अली की बेटी सानिया ज़हरा आपका भाई दीन छोड़ चुका, जमीन पर आ गया। का जरा खैमे का पर्दा उठाओ, बर्दाश्त कर लोगे? खैमे का पर्दा उठाओ। फिजा का गिरा है मेरा भाई? का वो सामने गिरा है। जनाब ज़ैनब कहती है भाई तो नहीं, वह तो पत्थरों का पहाड़ नजर आ रहा है। यानी इतने पत्थर बरसे थे कि हुसैन पत्थरों में दबे हुए थे। सुलझना आगे बढ़ा, अपने पैरों से पत्थरों को हटाया, दुश्मनों को अलग किया और ये करने के बाद अपने दहन से तीर निकाले, चारों तरफ घूम रहा था। कभी पैरों पर सर रखता था, कभी हाथ पे सर रखता था। उसके बाद कहता है अपना पेशानी हुसैन के कदमों में रखकर, नबी ज़ादे अगर हुक्म हो तो मदीने पहुंचा दूं। और ये कहने के बाद सुलझना ने अगले पैर फैलाए और पिछले पैर फैलाए और अपने शिकन को जमीन से मिलाया और मिलाने के बाद इतना करीब हुआ और अपने को इतना महीन बनाया कि हुसैन को पुष्ट पर बिठाया, लेके चला। खत्म हो गई मजलिस। लेके कहाँ आया, कैसे आया, चौकर आया, एक गड्ढे में, एक नशेब में, एक गहराई में आया। हुसैन गश के आलम में है। एक मर्तबा आंखें खोली, उस मकाम को देखा, सुलझना की पेशानी को चूमा और चूमने के बाद कहा मेरे सुलझना तू मुझे यहाँ खुद लेके आया है? कहा मौला मगर क्यों लेके आया है? ये तो मेरे कत्ल की जगह है, लोहे महफूज पर लिखा है। अल्लाह जानता है, मेरा नाना जानता है, मेरा बाबा, मेरी माँ, मेरा भाई, किसी और को खबर नहीं है। तुझे कैसे पता चला? सुलझना ने रोना शुरू किया। हुसैन ने कहा सुलझना मेरी गुर्बत की कसम मुझे बता दे कैसे पता चला? तो सुलझना कहता है मौला जब रात तारीख हो गई, आप इबादत में थे तो एक मस्तूर आई, एक बीबी आई, मेरे लगाम को खोला, खोलने के बाद कहा सुलझना पीछे पीछे आ जा। वो बीबी यहाँ पर आई, आने के बाद कहा सुलझना यहाँ हुसैन कत्ल किया जाएगा, यहाँ हुसैन मारा जाएगा। हुसैन ने कहा फिर क्या किया उन्होंने, क्या किया, क्या काम किया? कब आला आपको आपकी गुर्बत का वास्ता, ये सवाल ना पूछे, सुलझना नहीं बता पाएगा। का नहीं बता। उन बीबी ने क्या किया, उन मस्तूर ने क्या किया? सुलझना ने गुर्बत हुसैन की कसम सुनकर एक मर्तबा ज़बान खोली और कहा मौला। उन्होंने क्या किया? सर पर जो चादर थी ना, सर पर जो चादर थी उसको उतारा, जमीन पर डाला और डालने के बाद अपने बालों को बिखराया और बिखराने के बाद खाके करबला को साफ किया अपने बालों से और मेरी पेशानी पे हाथ रखेगा। सुलझना मेरा हुसैन यही कत्ल होगा, यही ज़बा होगा। हुसैन कहते सुलझना वो मेरी माँ फातिमा थी। अरे इतना कहना था कि पहलू से आवाज आई आ मेरे लाल, अपना सर मेरे जानू पे रख ले। सर जानू पे रखा, शिमर का खंजर चला, जमीन कांपी, सूरज को गहन लगा। सुलझना ने खून से पेशानी को रंग किया, खेमे के दरवाजे पर आया और आके कहा रबान सकीना हुसैन मारा गया। हजरत रबाब ने कदमों से लिपट के कहा सुलझना इतना बता दे जब हुसैन मारा गया तो पानी मिला था या नहीं? अरे सुलझना तड़प गया, बीबी मेरा मौला एरिया रगड़ता रहा, लाश पड़ी रही, लोग आते रहे। हुसैन हाय गरीब, हाय मजलूम, हाय बेकार।